پروردگار نے پہلی وحی میں پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اقرأ وربک الاکرم، حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، ہم نے اسے جمے ہوئے خون سے انسان بنا دیا، اور پھر اس کا عالم یہ ہے کہ یہ ہم سے سرکشی اختیار کرتا ہے. ان رآہ استغنی، اس لیے سرکشی اختیار کرتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بے نیاز اور مستغنی پاتا ہے. حبیب اس انسان کو بتلا دو ان الی ربک رجعا، واپس تو اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے نا. یہ 5 آیتیں تھیں اور ان 5 آیتوں کا آغاز ہے حبیب پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم، حبیب پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. تو پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اور مسلمان کا خیال یہ کہ نبی کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. حبیب پڑھو، حبیب پڑھو، پڑھنے کا تذکرہ ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. تو پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ نبی کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان کہہ رہا ہے کہ لکھنا نہیں آتا. نبی کے لیے کہہ رہا ہے لکھنا نہیں آتا. تو بھائی میرا جملہ یاد رکھنا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اسے لکھنا نہیں آتا، تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. کہ بھائی تمہارا خیال ہے، تمہارا، میرا نہیں، کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا. تو جب لکھنا نہیں آتا تھا تو قلم مانگ رہا تھا، دے دو، دے دو قلم. تو دل میں خطرہ، دل میں کہ اگر قلم دیں گے تو نہیں دے گا. دل میں خطرہ ہے کہ اگر قلم دیں گے تو نہیں دے گا. زبان سے کہہ رہے ہو لکھنا نہیں آتا، دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. تو سنو، ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے خلق کیا. دیکھو جمے ہوئے خون کی حیثیت کیا ہے. بھائی جمع ہوا خون، اس سے تمہیں خلق کیا، تمہیں شعور دیا، تمہیں عقل دی. بھائی توجہ رہے، جب پیدا ہوئے ہو نا تو 2 بنیادی خرابیاں ساتھ لے کے آئے ہو. مجھ سمیت پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ 2 خرابیاں ساتھ لاتا ہے. ایک کمزوری، دوسری جہالت، لا علمی. دنیا کا ہر آنے والا انسان 2 خرابیاں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. آیا تو کمزور آیا، اتنا کمزور آیا، بھائی توجہ رکھنا، اتنا کمزور آیا کہ آنے والا بچہ اگر اسے چونٹی کاٹ لے تو وہ اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. اتنا کمزور آیا، کتنا کمزور آیا. اور اتنا جاہل کہ نہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے نہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے. یہ جاہل انسان، یہ کمزور انسان آج کتنا بڑا عالم ہو گیا، ایٹم کو توڑ کے اس نے ایٹم بنا دیا. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. کتنا بڑا جاہل تھا لیکن اس نے ایٹم کو توڑ دیا. کتنا بڑا جاہل تھا، اس نے زمان و مکان کی تنابیں کھینچ لی. آج جو تم باتیں سن رہے ہو دور دراز کے علاقوں تک، یہ علم کا کمال ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ علم کا کمال ہے. یہ دنیا میں جتنی بھی سائنسی ترقیات ہیں یہ علم کا کمال ہے. تم نے مریخ کے پیچھے جا کر دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ علم کا کمال ہے. تمہارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینے کو چاک کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے، یہ علم کا کمال ہے. بھائی ہے یا نہیں؟ تم نے 1 سیکنڈ میں لاکھوں انسان مار دیے، یہ طاقت کا کمال ہے. تو چلے تھے کمزوری سے، آئے طاقت تک، اور چلے تھے جہالت سے، آئے علم تک. رکے رہنا خدا کی قسم، اس لیے کہ یہ پوری تاریخ انسانیت کو 2 لفظوں میں مختصر کر کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پوری تاریخ آدم سے لے کے آج تک. جہالت سے آئے، علم میں کمال حاصل کیا، کر لیا نا. اچھا کمزوری سے آئے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ اپنے دشمن کو تم نے نیست و نابود کر دیا اور نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو چلے تھے کمزوری سے طاقتور ہو گئے، چلے تھے جہالت سے عالم ہو گئے. تو اب جو چلا ہی ہو علم اور طاقت سے،
علم سے اور طاقت سے اس کا کمال کیا ہوگا؟ تو تمہیں پوچھنے کا حق ہے کہ وہ ہے کون جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا؟ تو اگر علم نہ ہوتا تو آغوش رسول میں قرآن نہ پڑھتا، اور اگر طاقت نہ ہوتی تو گہوارے میں حیدر کے 2 ٹکڑے نہ کر دیتا۔ اب میں تو نام بھی نہیں لیا، وہ جو علم سے چلا ہے، وہ جو طاقت سے چلا ہے، میں نے اس کا نام بھی نہیں لیا۔ اور میں نام کیوں لوں؟ کیا ضرورت ہے اس کا نام لینے کی جب وہ نام تمہارے دلوں پہ نقش ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی توجہ ہے، کہنے لگا آتینا رشدہ من قبل، ہم نے، بھائی جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر چچا تھا، ابراہیم کے والد کا نام ہے تاروخ یا تاروخ، ریبہ پیش ہے تاروخ۔ تو ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ تاروخ کے گھر میں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام معلوم ہے؟ عمران، موسیٰ بن عمران۔ موسیٰ پیدا ہوئے حضرت عمران کے گھر میں، ٹھیک۔ اچھا داؤد علیہ السلام کے والد کا نام معلوم ہے؟ یشیع، داؤد بن یشیع۔ داؤد پیدا ہوئے یشیع کے گھر میں۔ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد کے، پیدا ہوئے داؤد علیہ السلام کے گھر میں۔ خضر کا نام معلوم ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام، ان کا نام ہے بلیہ، بے لام یہ الف، اور ان کے والد کا نام ہے ملکان، بلیہ ابن ملکان۔ تو خضر کہاں پیدا ہوئے؟ ملکان کے گھر میں۔ بھائی یہی تو صورت حال ہے نا۔ اچھا اور عیسیٰ علیہ السلام والد تو ہے نہیں، والدہ کا نام مریم، پیدا ہوئے مریم کے گھر میں۔ بہت سیدھی بات، بہت آسان بات ہے۔ اور اب اس نے آواز دی، بھائی سننا خدا کی قسم، ہم نے موسیٰ کو علم دیا، ہم نے عیسیٰ کو علم دیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو علم دے دیا، ہم نے ابراہیم کو علم دے دیا۔ تو ابراہیم پیدا ہوئے تاروں کے گھر میں، اللہ نے وہاں علم دیا۔ موسیٰ پیدا ہوئے عمران کے گھر میں، اللہ نے وہاں علم دیا۔ خضر پیدا ہوئے ملکان کے گھر میں، اللہ نے انہیں وہاں علم دیا۔ عیسیٰ پیدا ہوئے مریم کے گھر میں، اللہ نے انہیں وہاں علم دیا۔ تو دوسروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے اللہ وہاں علم دے رہا ہے، تو جو اپنے گھر میں پیدا ہوگا کیا اسے علم نہیں دے گا؟ یہی سبب ہے۔ ازبغ ابن نباتہ کی ایک روایت سنتے جاؤ، بھائی یہیں سے میں آگے بڑھوں گا۔ پہلے میرا طریقہ یہ تھا کہ نبوت سمجھو پھر امامت سمجھ میں آ جائے گی، اور آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ امامت سمجھو پھر نبوت سمجھ میں آئے گی۔ ازبغ ابن نباتہ کی روایت ہے کہ علی چوتھی منزل پر خلیفہ بننے کے بعد جب پہلی مرتبہ ممبر پہ آئے تو کہنے لگے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے 2 مرتبہ کہا ہے، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ تم نے ترجمہ سنا ہوگا نا، ہزاروں مرتبہ اس جملے کا ترجمہ سنا ہوگا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں۔ 100% غلط ترجمہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں بالکل صحیح ہے، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، میں تو رہوں گا تم گم کر دو گے۔ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں قیامت تک کے سارے حالات بتلاؤں گا، پوچھو مجھ سے، قیامت تک کے سارے حالات بتلاؤں گا، پوچھو مجھ سے۔ بھائی توجہ رہے، 3 دعوے ہیں علی کے اور تینوں تمہارے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہ جملہ تو سنو علی کا، پوچھو مجھ سے، میں قیامت تک کے سارے حالات بتلاؤں گا۔ بہت بیدار اور بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے، بھائی توجہ رکھنا۔ یہ جو دیوار کے پیچھے ہے نا، ہے اس وقت ہے لیکن غائب ہے کیونکہ وہ میرے پیچھے ہے۔ بہت توجہ کرنا، اس لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ جو دیوار کے پیچھے ہے، شامیانے کے جو پیچھے ہے، وہ شامیانہ لگا ہوا ہے نا، تو وہ میرے لیے غائب ہے لیکن ہے، اور کل آنے والا دن ہے ہی نہیں، اس کو کیا جانو گے؟ بھائی جو ہے اس کا غیب کا علم تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن جو ہے ہی نہیں اسے کیسے جانو گے؟ دیکھو بہت باریک بات میں کہنے جا رہا ہوں میں۔ بھائی آنے والا دن، کل پرسوں، اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا، وہ تو آئیں گے، آدم کے وجود میں آئیں گے، وہ ہے نہیں۔ تو غیب کا کمال یہ ہے کہ جو ہو اسے دیکھ لے، اور علی کا کمال یہ کہ جو نہ ہو اسے دیکھے۔ بھائی کل کا دن تو آیا ہی نہیں ہے نا، اب
پھر کہہ رہا ہوں میں نوجوان دوست آگے سمجھ لیں کہ بھائی قناعت ہٹا دو، پیچھے کیا ہے میں دیکھ لوں گا، تو کچھ ہے نا، لیکن کل کا دن تو ہے ہی نہیں، اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اس کے لیے علی کہہ رہا ہے کہ پوچھو قیامت تک کے حالات پوچھو، میں بتلاؤں گا، بندہ ہو تو ایسا ہو کہ جسے دیکھو خدا یاد آ جائے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو پہلا دعویٰ علی کا، بھائی سننا خدا کی قسم سنو، پہلا دعویٰ علی کا پہلا دعویٰ، پوچھو قیامت تک کے حالات کو پوچھو، میں بتلاؤں گا۔ پرائیویٹ روم میں یہ دعویٰ نہیں تھا، ممبر سے یہ دعویٰ تھا، مدینے کے ممبر سے یہ دعویٰ تھا۔ دوسرا دعویٰ کیا، پوچھو مجھ سے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھو، دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی، میدانوں میں نازل ہوئی، زمین میں نازل ہوئی، فضاؤں میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، پوچھو میں بتلاؤں گا۔ سن لیا تم نے دوسرا دعویٰ علی کا، اور اب علی کا تیسرا دعویٰ، کہنے لگے پوچھو، بیٹھا ہوں ممبر پر، خدا کی قسم ایسا ہو تو آدمی اس کے امام ہونے پہ فخر کرے کہ ہمیں اللہ نے ایسا امام دیا۔ تمہیں کیسا امام دیا تھا دیکھو، ممبر سے کہہ رہا ہے، بڑے مجمع میں کہہ رہا ہے، پوچھو کون سا قافلہ کہاں سے چلا ہے، اس وقت کہاں ہے، کب پہنچے گا، کہاں پہنچے گا، اس قافلے میں مرد کتنے ہیں یہ بتلاؤں گا، عورتیں کتنی ہیں یہ بتلاؤں گا، بچے کتنے ہیں یہ بتلاؤں گا، مقام سفر کیا ہے یہ بتلاؤں گا، منزل کیا ہے یہ بتلاؤں گا، ڈیوریشن مسافت کتنی ہے یہ بتلاؤں گا۔ پوچھو دنیا کے ہر قافلے کے متعلق پوچھو۔ بھائی توجہ رکھنا، یہ بیچ میں ابھی تو قرآن کی بات ہو رہی تھی اور ابھی تو کائنات کے علم کی بات ہو رہی تھی، یہ بیچ میں قافلے کہاں سے آ گئے؟ پڑھا لکھا مجمع ہے اس لیے میں متوجہ کرو، اور مجمع حیران بھی ہوگا، مجمع بہت حیران ہوگا۔ بھائی یا علی، ابھی تم کہہ رہے تھے قیامت تک کے حالات بتلاؤں گا، ٹھیک ہے، پوری کائنات کی بات کر رہے ہو، ابھی تم کہہ رہے تھے پورا قرآن بتلاؤں گا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ قافلے بھی اس میں کہاں سے آ گئے؟ کہ قافلہ کہاں سے چلا ہے وہ بتلاؤں گا، کہاں جائے گا وہ بتلاؤں گا، مرد کتنے ہیں بتلاؤں گا، عورتیں کتنی ہیں بتلاؤں گا، بچے کتنے ہیں بتلاؤں گا۔ حد تو یہ ہے دعوے میں فرمایا کہ مقصد سفر کیا ہے، ایک ایک کا مقصد سفر کیا ہے وہ بتلاؤں گا۔ تو یہ بیچ میں قافلے کہاں سے آ گئے؟ سنو گے، جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا پہلا اعلان کیا ہے تو کہنے لگے مشرک کہ نعوذ باللہ یہ درست اعلان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں معراج میں گیا تھا، اب یہ میں بات کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں، اس جملے کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ میں معراج میں گیا، ابتدائی نبوت کا ابتدائی پیریڈ ہے، میں معراج میں گیا، رات کو میں نے پورے آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس میں اترا، بیت المقدس سے مکے آ گیا۔ مشرک کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو میرا ایک دعویٰ نوٹ کرو، جب میں بیت المقدس سے مکے آ رہا تھا تو راستے میں اتنے قافلے مجھے ملے، فلاں جگہ پر ان کا قیام تھا، اتنے مرد تھے، اتنی عورتیں تھیں، ان کا مقصد سفر یہ تھا جب وہ پلٹ کے مکے واپس آ جائے تو ان سے کنفرم کرنا، اگر صحیح ثابت ہو جائے تو میرے دعوے کو مان لینا، اگر غلط ثابت ہو جائے میرے دعوے کو رد کر دینا۔ 5-7 دن کے بعد جب وہ قافلے آئے تو مردوں کی تعداد وہی تھی، عورتوں کی تعداد وہی تھی، مقصد سفر یہی تھا، قافلے کی تعداد بھی وہی تھی۔ تو رسول نے، بھائی توجہ ہے، رسول نے اپنی رسالت کا پہلا دعویٰ قافلے کی بنیاد پہ کیا کہ اگر میری بات قافلے کے سلسلے میں سچی ہو تو مان لینا۔ تو علی یہی چاہ رہے تھے کہ جو میرے بھائی کی نبوت کی دلیل ہے وہی میری امامت کی دلیل ہے۔ مقام علم سمجھ میں آ گیا؟ بھائی توجہ رکھنا خدا کی قسم، لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں امامت سے نبوت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، جس کا جانشین ایسا ہو۔ وہ نبی کو سمجھ میں آیا؟ جس کا جانشین ایسا ہو، وہ نبی کو سمجھ میں آیا؟ نہیں، میں بات کو ذرا سا اور واضح کروں گا، یہ ہے وہ صاحبان علم، یہ ہے وہ صاحبان علم کہ جن کی گواہی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آواز دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، تیسرا سورہ 28 آیت، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، میں ترجمہ سننا ہے اس کا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں،
وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہے. شرط ہے علم کے ساتھ عدل کی. جہاں علم ہوگا وہاں عدل ہوگا, جہاں عدل ہوگا وہاں علم ہوگا. تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی صاحبان علم دیتے ہیں, فرشتے دیتے ہیں. بھائی توجہ رکھنا. اور اللہ خود گواہی دیتا ہے. اب میرا جملہ یاد رکھنا, تین ہی ہیں اللہ کے گواہ. ایک وہ خود اپنے ایک ہونے کا گواہ ہے, دوسرے اس کے فرشتے ایک ہونے کا گواہ ہے, تیسرے کچھ صاحبان علم ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کے گواہ ہیں. اب میرا جملہ یاد رکھو گے. دیکھو میں سن کے بات کہنے کا عادی نہیں ہوں. تاریخ اسلام کو, اسلامی علوم کو ایک ایک الٹتا ہوں پھر جملہ کہتا ہوں. تو صاحبان علم ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. جاؤ پوری تاریخ اسلام دیکھ ڈالو, خدا پر سوائے آل محمد کے کسی نے بحث نہیں کی. پوری تاریخ علم اسلام کی دیکھو, خدا پر آل محمد کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی. خطبے نہیں ملتے کسی کے. بھائی خدا پر تو وہ بات کرے جو خدا کو پہچانتا ہو. جو بتوں کے آگے جھکتے رہے ہو وہ کیا بات کریں گے. اب میں تقریباً آ گیا مقام رسالت تک. تو اللہ کی گواہی دے, وہ جو علم پہ قائم ہو, وہ عالم جو علم پہ قائم ہو وہ اللہ کی گواہی دے. فرشتے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے, خود اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دے. بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دے. اللہ گواہی دیتا ہے اپنے ایک ہونے کی. کبھی آیا تمہارے شہر میں کہ میں ایک ہوں مجھے مان لو؟ نہیں آیا نا. بھائی تو اب اس کے ذریعے گواہی دے کہ جس کا بولنا اس کا بولنا ہو, جس کا دیکھنا اس کا دیکھنا ہو. ایسا محمد رسول اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب میں مقام رسالت سے قریب ہو رہا ہوں. جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو, جس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو, جس کا سننا اللہ کا سننا ہو. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک جملہ سننا اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو پھر یہاں سے میں آگے بڑھوں گا مقام رسالت پر. دیکھو یہ جتنے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں نا, جتنے بھی, ان سب کا کام اللہ کا کام ہے. آدم نے ہدایت کی اللہ نے کی, نوح نے ہدایت کی اللہ نے کی, ٹھیک ہے نا. لیکن ابراہیم بولے اللہ بولا, میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. موسیٰ چلے اللہ چلا. لیکن چیلنج کر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی نبی کے کسی عضو بدن کو اپنا نہیں کہا. کہیں دکھلا دو قرآن میں, توریت میں, زبور میں, انجیل میں کہ موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. اچھا عیسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں, کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اچھا بھائی داؤد علیہ السلام کے پاؤں میرے پاؤں ہیں, کسی کتاب. کسی نبی کے کسی بدن کے عضو کو اللہ نے اپنا نہیں کہا, نہیں کہا نا. لیکن میرا محمد ایسا ہے کہ اس کے پورے بدن میں سے دو چیزیں نکالی اللہ نے اور کہنے لگا یہ میری ہے. اب تم پوچھو گے نا وہ دو چیزیں محمد رسول اللہ کے بدن میں کیا ہے جن کو کہتا ہے کہ اللہ میری ہے نا, یہ تم کو حق ہے پوچھنے کا. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, اس لیے کہ بڑے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا. تو پورے بدن میں سے اللہ نے ایک منتخب کیا محمد کا ہاتھ. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محمد یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے, یہ اللہ نے پھینکے ہیں. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. مقام محمد عربی پہ ہم آیا ہوئے اور میں ظاہر ہے کہ فرقہ واریت سے بلند ہو کے بات کرنے کا آتی ہوں. تو وہ سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں, میرے ان جملوں کی طرف توجہ کریں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, یہ میں نے پھینکی ہے. تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. اور اب سورہ النجم میں کہنے لگا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ بولتا نہیں ہے اپنی خواہش سے, یہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. حبیب تیری زبان میری زبان. تو پورے جسم محمد سے اللہ نے اپنے لیے دو چیزیں اٹھائی. محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, محمد کی زبان اللہ کی زبان. مالک کرنا کیا چاہتا ہے, کہاں قدیر میں کھلے گا جب محمد ہاتھ سے اٹھائے گا اور زبان سے کہے گا من کن تو بولا ہوں. میرے دوست نے تسلسل کے ساتھ سانس توڑے بغیر کتنی مرتبہ کہا علی حق. اب کوئی پتہ نہیں نا, اب گنے کون,
भाई गिने कौन? लेकिन हमने गिनती करके तो नहीं माना। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि अली हक वयअलमूना अन्ना अल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाह हक है, अल्लाह हक है। वयअलमूना अन्ना अल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाह हक है। सुन लिया तुमने? कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। मोहम्मद हक है। दो हक सामने आ गए। और अली खिलाफत मिलने के पहले दिन जब मिंबर पे आए तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानिही। हमने अल्लाह की कि आज हक अपनी जगह पे वापस आ गया। भाई सुनो, अब जुमला बीच में आ गया है तो वो जुमला कह के फिर मैं वापस जाऊंगा मकाम रिसालत की तरफ। लेकिन अल्लाह हक, मेरा मोहम्मद रसूल अल्लाह हक। अली मिंबर से कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि हक अपनी जगह पे वापस आ गया। तुम्हें कुछ याद है मकाम ज़ीक़ार पर? नहजुल बलागा के तर्जुमे में जाके देख लेना। जब अली सिफ़ीन की जंग से पलट रहे थे तो भाई तवज्जो रहे, अली हक है, ये ज़हन में रहे। अली पलट रहे थे मकाम ज़ीक़ार पर। सुबह के वक्त अली अपने खेमे से बाहर निकल के बैठे और बैठने के बाद अपनी जूती टांगने लगे। जूती, फटी हुई जूती, अली की फटी हुई जूती। और इतने पैबंद थे उस जूती पर, इतने पैबंद थे कि दूसरों को देख के शर्म आती थी। हाँ, इंतहाई पोशीदा। वो जो टांग रहे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए। ये जुमला तुम्हें याद रखना चाहिए, याद रखने के काबिल ये जुमला है। कहने लगे या अमीर अल-मोमिनीन, ये भी जूती है इस काबिल, ये जूती इस काबिल है कि आप इसे पहने, इसको फेंकें, दूसरी ले लें। अली ने सुई रख दी, जूती सामने की। कहा इब्न अब्बास बताओ इस जूती की कीमत क्या है? क्या कीमत है? कहा या अमीर अल-मोमिनीन कुछ भी तो नहीं, ये तो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। कहा सुनो इब्न अब्बास, ये मेरी जूती तुम्हारे तख्त हुकूमत से बेहतर है। अली के अलावा कोई ये जुमला नहीं कह सकता, इसलिए कि लोग तो साहिबान इख्तिदार की जूतियां उठाते हैं और अली पूरे इख्तिदार को अपनी जूती से कम तो समझता है। और खुदा की कसम, सुनना भाई, सुनना जुमला सुनना, अली की जूती वाकई तख्त हुकूमत से बेहतर थी। और अगर मैं दलील न दे सकूं तो मिंबर पर नहीं आऊंगा। अली की हुकूमत का कुछ अंदाजा है तुम्हें? मदीना अली की हुकूमत में, मक्का अली की हुकूमत में, दुबई अली की हुकूमत में, शारजा अली की हुकूमत में, मस्कत अली की हुकूमत में, पूरा सऊदी अरब अली की हुकूमत में, पूरा इराक अली की हुकूमत में, पूरा ईरान अली की हुकूमत में, पूरा शाम अली की हुकूमत में, पूरा लेबनान अली की हुकूमत में। देख रहे हो अली की हुकूमत? पूरा मिस्र अली की हुकूमत में, सिंध तक अली की हुकूमत, ग्वादर के पोर्ट तक अली की हुकूमत। कितनी बड़ी सुपर पावर थी। भाई समझ में आया? और वो सुपर पावर ये कह रही है कि तुम्हारा तख्त हुकूमत मेरी जूती से कमतर है। अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था, इसलिए कि तख्त हुकूमत वो है जिस पर कभी बातिल के पांव आए, कभी हक के पांव आए। और अली की जूती में हक के पांव के अलावा कुछ दाखिल नहीं हुआ। भाई अब कुछ समझ में आया कि जिसका इमाम ऐसा हो वो नबी कैसा होगा। और उस नबी के बारे में बहस है कि जिंदा है जिंदा नहीं है। अभी मैं जब तुम्हारे शहर में दाखिल हो रहा था तो मैंने दीवार पे लिखा हुआ देखा, हयातुन नबी जिंदाबाद। यानी नबी की जिंदगी का अकीदा जिंदा रहे। और मेरी दुआ भी यही है कि नबी की जिंदगी का अकीदा जिंदा रहे और नबी के जिंदा न होने का अकीदा जिंदा न रहे। ठीक है ना? मैंने कभी कहा था बहुत बड़ा मजमा है और मैं तो हमेशा फिरकावारियत से बुलंद होके बात करने का आदी हूं। तो अब वो लोग जो मेरे फिरके से मुत्तसिल नहीं हैं उन्हें तो ये मैसेज दे दूं ना कि भाई मेरा नबी जिंदा है जिंदा। और 5 वक्त की अज़ानें ऐलान कर रही है कि नबी जिंदा है। कभी कह के गया हूं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब इसी फार्मूले को अप्लाई कर लो जो इब्तिदाई कलाम में तुम्हें हदिया करके गया हूं। मुअज्जिन किसी भी मसलक का हो, आज़ान में तो ये जुमला कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैंने मिसाल के तौर पर बरसों पहले तुम्हारे इलाके में ये कहा था कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मुझे इजाजत दो मैं अपनी मर्जी से तर्जुमा करूं कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे लेकिन इंतकाल फरमा गए।
تو پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا یہ کون سا ترجمہ کیا بھائی؟ بھائی یہ کیا ترجمہ؟ اچھا بھائی تو صحیح ترجمہ تم بتلا دو، صحیح ترجمہ تم بتلاؤ. کہنے لگے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول. اچھا تو زبان سے کہہ رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دل میں عقیدہ ہے کہ تھے، سچی بات کون سی ہے یہ بتا دو. اچھا تو اب کیا کہہ رہے تھے کہ محمد تھے، حیات النبی زندہ باد دیکھ کے آ رہا ہوں میں. تو میں نے اس دن یہ جملہ کہا تھا کہ بھائی مسلمان دوہرا معیار رکھتا ہے، ڈبل معیار ہے اس کے. یعنی عجیب کمال کی بات ہے کہ جب میں نے کہا کہ اچھا بھائی چھوڑو یار نبی زندہ تھے نہیں تھے یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں چھوڑو یہ بتاؤ شہید زندہ ہے نہیں ہے؟ کہنے وہ تو زندہ ہے. میں نے کہا کیسے زندہ ہے؟ کہنے قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے. اچھا تو میں نے کہا شہید کہتے کس کو ہے؟ تو یہ شہید نہیں جو ہر روز ہو رہے ہیں بم کے دھماکوں میں. ہاں ان شہیدوں کی باتیں کر رہا ہوں، وہ قرآن والا شہید، قرآن والا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کون ہوتا ہے شہید؟ کہنے لگے تمہیں شہید نہیں معلوم؟ میں کہا بتاؤ شہید کسے کہتے ہیں؟ کہا جو محمد رسول اللہ کے حکم پہ جان قربان کر دے وہ شہید ہے. اچھا تو جو محمد کے ایک حکم پہ جان دے دے وہ تو زندہ ہے، اور خود محمد زندہ نہیں ہے یہ نبوت سمجھ میں آج تک نہیں آئی. بھائی پہچانو میرے محمد کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بھائی گواہی کے آگے سنتے جاؤ. سورہ مزمل میں کہنے لگا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہارے پاس محمد کو بھیجا ہے شاہدا علیکم، تمہارا گواہ ہے، محمد تمہارا گواہ ہے. یہ سورہ مزمل. اور اب سورہ مائدہ میں آواز دی فکیفا، 5واں سورہ قرآن کا، اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا قیامت کا جب ہر نبی اپنی قوم پہ گواہ ہوگا، میرا محمد ان نبیوں پہ گواہ ہوگا. دو آیتیں ہیں سورہ اعراف میں آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حبیب ہم نے تجھے گواہ بنا دیا، پوری کائنات کا گواہ بنا دیا. یہ سورہ اعراف. اور اب سورہ نحل میں آواز دی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، 16واں سورہ قرآن کا. اور آیت کا ارشاد نواسی 89 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا. ہر نبی کو ہم اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے اور اپنے محمد کو سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. سارے نبیوں میں اور محمد رسول اللہ میں فرق سمجھ میں آیا؟ اب تو میں آیا ہوں اس فرق پر. اب اگر آیات کا تناسب پڑھ جائے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن جان لے آیا ہوں مزمل یاد رکھنا، سورہ مائدہ یاد رکھنا، سورہ نحل یاد رکھنا، سورہ احزاب یاد رکھنا. ان چاروں آیتوں کو ذہن میں رکھنا کہ سارے نبی ایک طرف اور محمد رسول اللہ ایک طرف. یہ ہوا کیا؟ کہنے لگا 30ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھنا سارے نبیوں کو دیکھنا، میرے نبی کو دیکھنا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. پورے سورے کا ترجمہ نہیں کروں گا، آخری 3 آیتیں رہ گئی ہیں، لیکن میں پورے سورے کو کی تلاوت بھی نہیں کروں گا، ترجمہ بھی نہیں. والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے. واللیل اذا سجا، حبیب میرے محمد جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. قرآن کا اسٹائل تو دیکھو، اسلوب. حبیب حبیب دیکھو اب اللہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کی ہے، لٹریری گفتگو. یہ نہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، شرابی کو کوڑے مار دو، ابو لہب جہنم میں چلا جائے. کیا جلال ہے یہاں، ذرا محبت تو دیکھو. والضحیٰ حبیب جب دن گرم ہو جائے اس وقت کی قسم. واللیل اذا سجا میرے حبیب جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے فلاں کو اکیلا نہیں چھوڑا درست نہیں ہے، مجھے کبھی نہ کبھی تو اکیلا چھوڑوں گا. لیکن اللہ جب کہے کہ میں نے اکیلا نہیں چھوڑا تو پھر اکیلا نہیں چھوڑا. طے ہو گئی بات. بھائی مجھ پہ تو اعتراض کر سکتے ہو نا، اللہ کے قول پہ تو اعتراض نہیں. تو اللہ اپنے حبیب کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا. ٹھیک. تو محمد کون؟
جس کی پوری زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو. بھائی یہاں تک آگے میرے ساتھ اس آرگومنٹ میں تمہیں کوئی خرابی تو نظر نہیں آ رہی؟ پھر سننا، اس لیے کہ میں اب اپنے دوستوں کو ایک جملہ ہدیہ کروں گا. اپنے ان مانوس دوستوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس دوستوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. تو جس محمد کی پوری زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو، اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ سیب ہوگا، نہ نسیان ہوگا اور نہ ہذیان ہوگا. ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. حبیب مت گھبرا، ابتدائی نبوت کے زمانے میں تو پریشان ہے، آخری زمانے میں بہت اطمینان تجھے حاصل ہوگا. یہاں تک سن لیا تم نے؟ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ. اس آیت کے لیے ساری زحمت تھی. اور جا کے سورہ والضحیٰ میں 30ویں پارے میں اس آیت کا ترجمہ ضرور دیکھنا. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم، اللہ کہہ رہا ہے، ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. یہ نمازیوں کا مجمع ہے. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اچھا ابھی زمانہ آئے گا، ابھی رمضان کا 2 مہینے بعد روزے رکھو گے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے بعد پھر کچھ مہینوں بعد حج کا زمانہ آ جائے گا، حج کرو گے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو ساری دنیا کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی عجیب بات ہے، ساری دنیا ایک طرف، اکیلا محمد ایک طرف. پھر شرم نہیں آتی ان ملاؤں کو کہتے ہوئے کہ محمد ہم جیسا. تو یہ تو میں ساری دنیا کی بات کر رہا تھا کہ ساری دنیا کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب چلو ذرا نبیوں کو دیکھ لیں. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا. موسیٰ تم نے اس کام کو کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ سوال ہے اللہ کا 20ویں سورے میں. اب جواب بتاؤ موسیٰ کا. عجلت رب لترضیٰ. مالک میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. 20واں سورہ. 27واں سورہ سورہ نمل. ان اعمل صالحا ترضاہ. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، مالک کوئی ایسا اچھا عمل بتلا دے کہ میں کروں تو راضی ہو جائے. تو 1,23,999 نبیوں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. بھائی یہاں تک آگئے میرے ساتھ؟ دیکھو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر یہ میسج میں اپنے نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں کہ سمجھو ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. ایک آیت، اسے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگر واضح ہو گئی تو قسم کھا رہا ہوں ممبر سے کہ آج کی میری محنت سوارت ہے. سننا بھائی سننا. تو انبیاء کی تمنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی تمنا ہے محمد مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا ہم صحابہ کرام کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. ہر صحابی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے رہے ہو کہ جب انبیاء اور صحابہ کرام مل کر محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ مدرسے کا ملا محمد جیسا کیسے بن جائے گا؟ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اب 2 سوال پیدا ہو گئے. 2 اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو. کتنی دے گا؟
तादाद, वो बात तो सच्ची है, लेकिन कोई ना कोई हद तो होगी। अच्छा तो चलो पूछे अल्लाह से कि मालिक कितनी देगा, अपने हबीब को कितनी नेमतें देगा, ठीक है ना। अच्छा मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि डायरेक्ट पूछूं, तो वो जो औलिया अल्लाह घूमते फिरते हैं ना गलियों में, यानी ये भी हमारी मिल्लत का अलमिया है कि अक्लमंदों के मुआशरे में पागलों को वलीउल्लाह समझा जाता है। अक्लमंदों के मुआशरे में पागलों को औलिया अल्लाह समझा जाता है। तो चलो भाई किसी औलिया अल्लाह से जाके पूछ लें कि भाई आप तो पहुंचे हुए हैं और डायरेक्ट डायलिंग है अल्लाह से, तो जरा ये पूछिए कि अल्लाह अपने हबीब को कितनी देगा। कहा भाई वो हमें बराह रास्त तो जवाब देता ही नहीं, हम क्या पूछे। अच्छा तो अब कितनी देगा नहीं मालूम, पूछ ही नहीं सकते। अच्छा अब एक दूसरा काम बताऊं, रसूल से चलो पूछें कि या रसूल अल्लाह, अब ये तो मालूम नहीं कि अल्लाह कितनी देगा आपको, लेकिन आप कहाँ राजी होंगे ये तो बता दें। भाई देखो एक आयत है जिसे मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह भाई इतना बता दें कि आप कहाँ राजी होंगे। अब रसूल ने कहा कि भाई तुमसे मतलब मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, या मेरा जहां मेरा जी चाहेगा मैं राजी हो जाऊंगा। ये बीच में आप कहां से आ गए भाई, आपका काम है आप करना पड़े, खत्म हुई बात, और मेरे अहकामात की इताअत करें। अब अल्लाह कितनी देगा आपसे क्या मतलब, मैं कहां राजी होऊंगा आपसे क्या मतलब। अल्लाह कितनी देगा वो जाने, मैं कहां राजी होऊंगा मैं जानूं। ठीक यहां तक आ गए मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ आ गए। अच्छा तो अब न ये मालूम कि कितनी देगा, न ये मालूम कि रसूल कहां राजी होंगे, लेकिन अब एक जुमला कह रहा हूं मिंबर से, और अगर तुम इस जुमले का इनकार कर सकते हो तो कर दो, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम कि कितनी देगा, नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कि रसूल कहां राजी होंगे, ये भी नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है कि जब तक राजी नहीं होंगे देता रहेगा, जब राजी हो जाएंगे रुक जाएगी। भाई जब तक रसूल राजी नहीं होंगे नेमतें आती रहेंगी, रसूल राजी हो जाएंगे नेमतें मुकम्मल हो जाएंगी। तो जहां नेमत मुकम्मल हो जाए समझो कि रसूल राजी हो गया। इधर गदीर खुम में अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ और आयत आई अतममतु अलैकुम नेमती, आज नेमत मुकम्मल हो गई। अतममतु बीच का जुमला है आयत का, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया। मुझे माफ करना, एक जुमला कुरान का कहूंगा, एक जुमला अपनी तरफ से कहूंगा, और अगर वो अपनी तरफ से कहा हुआ जुमला गलत है अभी टोक दो, अभी टोक दो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया, कल तक मुकम्मल नहीं था। अगर ये जुमला गलत है टोक दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा अतममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन मैंने अपनी नेमत को तमाम किया, कल तक तमाम नहीं थी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया, कल तक मैं राजी नहीं था। तो तीन जुमले अल्लाह के और तीन जुमले तशरीह में मैंने बयान किए कि गदीर से पहले न दीन मुकम्मल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दे रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, न दीन मुकम्मल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह राजी था। इधर अलीयुल वलीउल्लाह आया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया, कल तक कामिल नहीं था। एक है दीन जिसका नाम है इस्लाम, और एक है वारिस दीन जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। वारिस जो लाया है, ठीक है ना। मुझे बताओ कि 18 ज़िलहिज को अल्लाह कह रहा है आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल किया, कल तक नामुकम्मल था, नाकिस था। अच्छा लाया कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वारिस दीन है, वारिस दीन है ना। अच्छा वो लाए हैं। अच्छा ये बताओ कि दीन तो धीरे धीरे मुकम्मल हुआ, तो क्या वारिस दीन भी नऊजुबिल्लाह पहले नाकिस था बाद में कामिल हुआ। दीन लाए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और वो हैं इस दीन के वारिस। तो अब अल्लाह का एक तरीका समझ में आ गया कि दीन चाहे नाकिस हो लेकिन वारिस पहले दिन से कामिल होगा। ये समझ में आ गया, आ गया।
देखो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम मैं फिरकावारियत से बहुत बुलंद होकर बात करने का आदि हूँ और कॉमन सेंस को अपील करता हूँ। तो जब दीन नाकिस था, तो वारिस दीन को अल्लाह ने कामिल रखा। तो जब दीन कामिल हो गया तो क्या अल्लाह नाकिसों के हवाले कर देगा? गदीर कामिलों के तारुफ का दिन है। अब तो वाकयात ही बयान किया करता, लेकिन जुमला तो कह के गुजरू है ना, मिंबर लाओ। अजीब बात है भाई, यहाँ तो मिंबर पे रखा हुआ मजमा भी है, शामियाना भी है, लेकिन यहाँ से 10 मील दूर में ले जाऊं जंगल में, पहाड़ों के पीछे, और कहूँ जनाब मिंबर लाइए मैं तकरीर करूंगा, तो आप कहेंगे साहब इनका दिमाग कुछ चल गया है। भाई जहाँ मिंबर था वहां तो तकरीर नहीं फरमाई और मैदान में कह रहे मिंबर लाओ, है ना? अच्छा, लेकिन रसूल चूंकि अभी सेहत के आलम में है, कोई उसके दिमाग पे शुबा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता दिमाग चल गया। नौजुबिल्लाह, रसूल है, कहता है मिंबर लाओ, मैदान में कह रहा है मिंबर लाओ, और वो जलीलुल कदर लोग रसूल की आंखें देखे हुए उनसे कह रहा है मिंबर लाओ मिंबर, मुझे तकरीर करनी है। हाथ जोड़ लिया, या रसूलल्लाह मिंबर तो यहाँ मुमकिन नहीं है। आपने कहा होता मक्के में वहां बनवा देते, अच्छा मदीने से ले आए होते, भाई यहाँ कहाँ चलाए, कहा अच्छा नहीं ला सकते, बनाओ, कमाल है, इसको कहते हैं रिसालत, बनाओ। अच्छा भाई अब मिंबर ये जो रखा हुआ है, देखो नक्शो निगार भी है, खूबसूरत सा मिंबर है, तो अब बढ़ई चाहिए, लकड़ी चाहिए, औजार चाहिए इसको बनाने के लिए, कुछ टाइम भी थोड़ा सा चाहिए, जब तो बनेगा ना मेंबर। उन्होंने हाथ जोड़ लिए उन बुजुर्गों ने जो क्रीम है आलम इस्लाम की, हाथ जोड़ लिए कि या रसूलल्लाह मैं मिंबर नहीं बना सकता। हर एक ने कहा या रसूलल्लाह मैं मिंबर नहीं बना सकता। अच्छा तो पहले क्या कहा था, मिंबर लाओ, कहा नहीं ला सकते या रसूलल्लाह, कहा बनाओ, कहा या रसूलल्लाह नहीं बना सकते, कहा अच्छा भाई ये मिंबर बनाना भी कोई काम है, मैं बतलाता हूँ सुनो, सबको मालूम है वाकया नहीं बयान कर रहा हूँ। ये जो ऊंट बैठे हुए ना, इनकी पीठ पे जो काठियां रखी हुई है, पालान कहते हैं फारसी में, हाँ आपकी जबान में क्या कहते हैं, पालान, पालाने, ठीक है, ये पालानी शुदा की फारसी का लफ्ज है, और उर्दू में उसके लिए लफ्ज है काठी। ठीक, ये जो काठियां रखी हुई है ना, अब ये नबी बता रहा है उन बुजुर्गों को, तो इन्हें उतारो, इनको तले ऊपर सजाओ, मिंबर बन जाएगा। बन गया। अली का हाथ थामा, लेके मिंबर में चले गए, हो गए ना भाई। यही तो बतलाना था कि पहले रसूल ने हुक्म दिया मिंबर लाओ, और जब कहा या रसूलल्लाह नहीं ला सकते तो कहा मिंबर बनाओ। जब सबने इकरार किया कि बना नहीं सकते, कहा मैं बताता हूं बनाओ। जब रसूल ने बताया तो बन गया। तो बतलाना यही था कि जब मेरे बताए बगैर तुम मिंबर तक नहीं बना सकते तो मिंबर वाला कैसे बना लोगे? तो पढ़ते हैं ना जाकिरीन और शायद नज़्म करते हैं कि रसूल ने गदीर में मिंबर बनवाया, बहुत मशहूर बात है। अच्छा मैं इसमें जुमले में इजाफा कर रहा हूँ, रसूल ने गदीर में मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। जब अली की मौलायत का ऐलान हो गया तो कहने लगे भाई ये काठियां उठाओ, ये पराने शुदर उठाओ, और उठा के फिर ऊंट की पीठ पे ले जाकर दो। तो बनवाया भी तोड़वाया भी। और मसलियत समझ में आई? खुदा की कसम ये है नबूवत के मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठ जाए, लेकिन मौलायत के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या नहीं बैठेगा। जुमला याद रखना, मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठे, मौलायत के मिंबर पर मैं बैठूंगा, अली बैठेगा। दो ही मौला हैं। अच्छा मौला का अपोजिट जानते हो? गुलाम। भाई देखो शाम का वक्त है तो मगरिब होने वाली, तो ये शाम है, अपोजिट सुबह, रात अपोजिट दिन, खैर उसका अपोजिट शर, शर उसका अपोजिट खैर, सुकूत चुप रहना, अपोजिट कलाम बोलना उसका अपोजिट चुप रहना, ठीक है ना। मौला उसका अपोजिट गुलाम उसका अपोजिट मौला। ठीक, देखो ये नौजवान घूर रहे हैं ना, सोच रहे होंगे ये अपोजिट की बहस कहां से निकल आई, यहाँ बहुत सही निकली है। ये बताओ इस मजमे में मैं खतीब हूं, अपोजिट क्या होता है इसका? सामीन। अच्छा आप सामीन, इसका अपोजिट खतीब, तो खतीब का अपोजिट सामीन, सामीन का अपोजिट खतीब। अच्छा मजमे में अगर खतीब एक है तो बाकी सामीन, ठीक है, तादाद मुअय्यन हो गई ना। अगर खतीब एक है तो बाकी सामीन है। उस गदीर के मजमे में मौला है तो बाकी सब गुलाम। भाई जब
جب خطیب ایک ہے تو باقی سب صحابی. یہ تو خود ہی نتیجہ نکالے نا, حساب کا سوال ہے. تو بھائی جب مولا کل دو ہیں اس مجمع میں تو باقی سب غلام. تو دو ہیں مولا غدیر کے دن, اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے غلام ہیں. اچھا ابھی غدیر کے بعد دیکھو 14 صدیاں گزر گئی. زمانہ تو بڑھ رہا ہے, زمانہ کسی کا انتظار نہیں کرتا, چلتا رہتا ہے. ٹھیک, تو دو مولا, پھر سننا, دو مولا باقی سب غلام. اب جب زمانہ آگے بڑھے گا غدیر کے بعد تو مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے, غلاموں کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے, مولاؤں کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے, غلاموں کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے. تو کبھی اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو اس میں بگڑنے کی بات کیا ہے؟ کتنی آسان بات میں نے کہی. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ جو مولا ہے وہ قیامت تک مولا ہے, غلام ہو نہیں سکتا, اور جو غلام ہے وہ قیامت تک غلام ہے, مولا ہو نہیں سکتا. مولا ہمیشہ مولا, غلام ہمیشہ غلام. اب ایک جملے سے جا رہا ہوں میں مصائب کی طرف, مولا قیامت تک مولا, غلام قیامت تک غلام. لیکن ایک ایسا ہے جو ہمارا